الحمدللہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم عزیز العلم نسيا كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا دروشی پڑھ لو الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اعتراض زیادہ چاند تاروں رنگت پر نہ اعتراض زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ میرے آقا کو دیکھو گے چمک
نہ بھول جاؤ میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عصمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ششتہات بھی حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں محبتوں الفتوں کے گلدستے پیش کرنے کے بعد رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل وعلا گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ اہتمام کیا رب العالمین اس محبت کو اس پیار کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رب العالمین گھر والوں کے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں آرزویں خواہشات ہیں رب العالمین تمام کو پورا فرمائے رب العالمین اس گھر کے مال جان کی خیر فرمائے وسعت برکت نصیب فرمائے عزیزم میں نے سورہ الاعراف 9ویں سپارے میں سے ایک آیہ مقدسہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور یہ 5 لفظ ہیں جو میں نے تلاوت کیے ہیں اور گفتگو کا موضوع ایک لفظ ہوگا اگر ان لفظوں پر توجہ ہو آپ کی جو میں نے لفظ کہے ہیں تو اتنی سبحان اللہ نہیں بنتی اس سے بڑھ کر بنتی ہے پتہ کیوں قرآن کے کتنے لفظ 5 میں سے ساری گفتگو ایک لفظ پر ہو سبحان اللہ یہ بات سمجھ آ رہی ہے ایک لفظ پر ہو وہ موضوع کتنا بڑا ہوگا کہ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے ارادہ ہے بیان دا ارادہ ہے نا 1 گھنٹہ تو سنو گے نا انشاءاللہ محبت نال تے اگر 1 گھنٹہ ہی اسی اس ایک لفظ تے بولیے سبحان اللہ اور کدی بھی یہ گل نہیں سمجھنی ذہن وچ کہ وہ جڑا ایک لفظ دے متعلق اسی بولنا ہے او دی کما حقو او دی او تشریح ہے بلکہ اپنا علم اینا کو ہے کہ اسی 1 گھنٹہ بولنا ہے یہ ساڈی عقل ہے ساڈا علم ہے کہ اسی 1 گھنٹہ کو دے اوتے بولنا ہے علماء محدثین مفسرین مفتیان کرام اس لفظ پر کتابوں کی جلدیں کتابوں کے سیٹ بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں بڑے بڑے لمبے چوڑے بیان اور خطابات تحریر اور کیچ کروائے ہوئے اور اگر 1 گھنٹہ ہم بھی بول لیں تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے سرکار کا فرمان ہے جو ہم نے پڑھنا ہے توجہ میں لفظ کا ترجمہ تو سب کا ذکر کرتا ہوں لیکن گفتگو ایک پر ہوگی الذین وہ لوگ یتبعون جو اتباع کرتے ہیں الرسول خاص رسول کی النبی جو رسول بھی خاص ہے نبی بھی خاص ہے الامی جو امی ہے جو امی ہے اب امی پر ہم بات کریں گے رسول سے مراد الرسول سے مراد 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین تمام صفوں میں سب سے جو خاص رسول ہیں ان کو کہتے ہیں الرسول جو رسول ہو وہ تو رسول ہوتا ہے رسولوں کی صف میں رسول جو الرسول الف لام شروع میں آ جائے تو وہ ایک خاص ہو جاتا ہے خاص رسول وہ خاص ہے کہ نہیں بلکہ بولو سبحان اللہ اور اسی طرح جب
الف لام شروع میں آیا ہے رسول کے، اسی طرح نبی کے شروع میں بھی الف لام آیا، الرسول النبی، النبی الف لام ساکن ہے، النبی یعنی الف لام شروع میں آیا، یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے اگر رسول ہے تو خاص رسول ہے، اور اگر نبی ہے تو وہ بھی خاص نبی ہے۔ اگلی بات ہے الامی، الامی الف لام پھر شروع میں آیا ہے، یہ خاص ایسی صفت کے مالک ہیں جو صفت ذکر کرنے جا رہے ہیں، جی جو خاص صفت ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا جو تعلق ہے نا وہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اچھا الامی، خاص وہ جو کسی سے نہ پڑھے، خاص وہ جو کسی سے نہ پڑھے۔ اس کے جو دو ترجمے، دونوں ترجمے ذکر کرتے ہیں، ایک ترجمہ امی کا ترجمہ جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کسی سے نہ پڑھا ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے مکتب فکر کے علاوہ بعض مکاتب فکر کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ امی سے مراد ان پڑھ ہے۔ لفظ کیا بولا انہوں نے؟ ان پڑھ۔ ان پڑھ لفظ بولا جائے وہ بھی رسول کے لیے تو زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا، خوبصورت لفظ نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی بات ہونے لگی ہے، نبی کی بات ہونے لگی ہے، شان والے پیغمبر کی بات ہونے لگی ہے، تو ان پڑھ کا لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کسی سے نہ پڑھے ہوئے، یہ خوبصورت لفظ ہے۔ کسی سے نہ پڑھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنا پڑھے ہیں اللہ کے کلام اور اللہ کے فرمان جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں وہ اللہ سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے؟ جتنا پڑھے ہیں نا وہ اللہ سے پڑھ کر آئے، کسی سے پڑھے۔ ہاں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، الامی کسی سے نہ پڑھے ہوئے، کون سا رسول ہے جو کسی سے پڑھتا ہے؟ کوئی بھی رسول کسی سے پڑھتا؟ کوئی بھی نبی کسی سے پڑھ کر آتا؟ کسی سے نہیں پڑھ کے، کوئی اس کا استاد نہیں ہوتا، استاد اس کا نبی رسول پیغمبر کا ہوتا ہے تو خود خدا استاد ہوتا ہے۔ وہ کسی انسان کا جو ہے اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا کہ اس نبی کو فلاں نے پڑھایا، اس نبی کو اس رسول کو فلاں نے پڑھایا، اس کو فلاں نے پڑھایا، نہیں۔ کیوں؟ اگر رسول کو کوئی پڑھائے تو وہ تو استاد بن جائے، اگر استاد کوئی بنے گا تو بات تو یہ سمجھ آئے گی کہ استاد کا مقام بڑا ہوتا ہے کہ شاگرد کا؟ استاد کا مقام بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ رسول ہونے کے باوجود اس انسان کا استاد کا محتاج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کا ایسے انسان کا محتاج بنایا ہی نہیں۔ اس لیے کہ لوگوں یاد رکھنا، رسول میرے پاس سے بن کر آتے ہیں، نبی میرے پاس سے بن کر آتے ہیں، پیغمبر میرے پاس سے بن کر آتے ہیں، لہٰذا یہ جو کچھ بھی پڑھ کر آئیں گے میری بارگاہ سے پڑھ کر آئیں گے۔ اب یہاں جب رسول کوئی بھی کسی سے نہیں پڑھ کے آیا، جب نبی کوئی بھی کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، جتنا پڑھ کے آیا ہے سارے بولو اللہ سے پڑھ کر آیا۔ ہر رسول اللہ سے پڑھ کر آئے، ہر نبی اللہ سے پڑھ کر آئے، تو مولا یہاں یہ کیوں فرمایا خاص وہ جو کسی سے نہ پڑھا ہو؟ مطلب یہ ہے باقی بھی کوئی نہیں پڑھ کے آیا لیکن یہ کچھ خاص پڑھ کے آیا، یہ کچھ خاص پڑھ کر آیا۔ کیوں؟ اس کے پاس علوم ایسے ہیں، اس کے پاس فنون ایسے ہیں، اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ایسی ہے، اس کے پاس فہم و فراست ایسا ہے، اس کے پاس ادراک ایسا ہے، اس کے پاس بڑا پن ایسا ہے، اس کے پاس عقل ایسی ہے، اس کے پاس شعور ایسا ہے، اس کے پاس طریقہ ایسا ہے کہ جن طریقوں کو، جن علوم کو، جن فنون کو، جن فہم و فراست کو، ادراک کو جب یہ عوام الناس کے سامنے، جب امت کے سامنے، جب لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے لوگوں کو سمجھ بھی آتی جائے گی، ان کے دیوانے بھی وہ بنتے جائیں گے۔ اللہ کو توجہ بھائی، اب بات کرتے ہیں الامی یعنی کسی سے نہ پڑھا ہوا۔ یہ تو ترجمہ ایک ہو گیا، اس کا دوسرا ترجمہ کون سا ہے؟ سنیں، امی کا ترجمہ عربی لغت سے دیکھا جائے نا، جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امی کا ترجمہ ہے اصل۔ کیا؟ اصل۔ کہتے ہیں اصل کو، عربی میں کہتے ہیں اصل کو۔ اب یہ کون سی اصل ہے؟ ترجمہ تو کرنا ہے نا ہم نے، اصل کون سی اصل ہے؟ کس شے کی اصل ہے؟
سوال یہ ہے، اگر ترجمہ کیا جائے یہ وہ رسول ہے جو لوگ اس رسول کی اتباع کریں یا کرتے ہیں، جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے اور اصل بھی ہے، اور کیونکہ میں نے کہا نا امی کا دوسرا ترجمہ اصل ہے۔ اصل اگر کہا جائے تو اصل کیوں کہا گیا اس نبی کو؟ اصل کیوں کہا گیا؟ اب اس کے متعلق میں پہلے 2-3 باتیں آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر باتیں 2 رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی امی بن کر آئے ہیں۔ ہمارے نبی کے صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں نا قرآن پاک کے سائڈ پہ، ایک طرف قرآن کے اللہ کے نام ہوتے ہیں اور ایک طرف نبی کے نام ہوتے ہیں، اور ان نبی کے اسماء میں سے ایک نام امی بھی دیکھا ہوگا آپ نے۔ اگر نہیں دیکھا تو صبح اٹھ کے دیکھ لینا، ایک طرف جو نبی کے اسماء ہے نا، صفاتی اسماء، جو صفاتی نام ہے سرکار کے، اس کے اندر ایک نام امی بھی لکھا ہوگا، امی رسول اللہ لکھا ہوگا یا امی لکھا ہوگا، یعنی اصل کس شے کی اصل؟ تو پہلے سادہ لفظ سن لیں، بعد میں مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ اصل وہ جو کائنات کی اصل بن کر آئے، وہ اللہ کے مظاہر کی اصل بن کر آئے، وہ جو نورانیت کی اصل بن کر آئے، وہ جو بشریت کی اصل بن کر آئے، جو اللہ کی تخلیقات کی اصل بن کر آئے، جو تمام مظاہر کی اصل بن کر آئے۔ بھائی جو کچھ بھی دیکھنا ہو تو ان کے اندر جب دیکھا جائے تو پتہ چلے جس کے پاس وہ شاید پہلے سے موجود تھی وہ تو کسی سے لی گئی ہے، لیکن ان کے پاس ان تمام اشیاء، ان تمام اجسام، ان تمام علوم، ان تمام فروع، ان تمام ادراک کی اصل ان کے پاس ہے۔ جو کوئی بھی استعمال کرتا ہوگا کسی علم کو، کوئی استعمال کرتا ہو کسی فن کو، کسی استعمال کرتا ہوگا کسی ہنر کو، بھئی جو کوئی بھی جس طرح کا بھی جس کو جو علم دیا گیا وہ استعمال کرتا رہا یا کرتا رہے گا، اس کی اصل یہ ہے، اس کی اصل یہ رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ اصل ہے، کائنات کی اصل سرکار ہے۔ توجہ گل، اللہ اکبر۔ پوری کائنات کے اندر پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا۔ جب سب سے پہلے کسی جگہ کو جب خشک دیکھا گیا نا، خشک زمین دیکھی گئی تو اس کو کہا گیا یہ ام القرا ہے۔ لفظ آ گیا۔ پوری کائنات میں پانی ہی پانی ہو تو زمین کی اصل کو کہا جائے جہاں سے زمین ظاہر ہو، جہاں سے زمین ظاہر ہو، ہر طرف پانی ہی پانی ہو، جہاں سے پانی اتر جائے اور وہ زمین نظر آنی شروع ہو جائے، اس جگہ کو کہا گیا ام القرا۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ ہے۔ توجہ طلب ہے۔ کائنات کے اوپر پانی ہی پانی تھا۔ زمین پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص جناب میں ایک خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس کے بالکل نیچے جو جگہ بنتی ہے وہاں خانہ کعبہ اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہوا تھا، معین کیا ہوا تھا کہ یہاں خانہ کعبہ انسانوں کے لیے بنایا جائے گا۔ اور ساری زمین میں سے جب پانی خشک ہوا سب سے پہلے اس جگہ پر خشک ہوا کہ اللہ کا دھرتی بنائی جائے، پنڈ کاٹا جائے، بستی کاٹی جائے، ٹاؤن کاٹا جائے تو اللہ کا گھر نہ بنایا جائے۔ خوبصورتی نہیں ہوتی، خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ کائنات کو وجود بخشنے لگا تھا وہ خود خدا، جب کائنات کو وجود بخشنے لگا تھا جو جگہ سب سے پہلے خشک ہوئی، زمین نظر آئی تو وہ جگہ ام القرا بنی، ام القرا بنی، ام القرا بنی۔ خانہ کعبہ کی جگہ کو ام القرا قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری مثال، ام کا مطلب اصل، ام کا مطلب اصل۔ اب دوسری مثال یہ بنتی ہے اس کی، توجہ بھائی، کہ سارا قرآن اللہ کا فرمان ہے لیکن تمام قرآن میں سے کسی سورت کا نام کچھ رکھا گیا، کسی سورت کا نام کچھ رکھا گیا، کسی سورت کا نام کچھ رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہر سورت کا ایک ایک نام رکھا گیا۔ سورت فاتحہ کے کئی نام رکھے گئے۔ سورت فاتحہ ایسی سورت ہے جو قرآن مجید کے اندر لکھی تو ایک دفعہ ہے لیکن نازل 2 دفعہ ہوئی ہے، نازل 2 دفعہ ہوئی۔ اس کو ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا۔ سورت
فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا اور ام الکتاب بھی کہا گیا. قرآن کہتا ہے ام الکتاب، ام القرآن قرآن کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا پورے قرآن، توجہ ہے گا، پورے قرآن کا خلاصہ پڑھنا ہو تو سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کا خلاصہ پڑھنا ہو سورہ فاتحہ ہے. سارا کچھ جو کچھ بھی پڑھنا چاہتا ہو اور جو کچھ بھی وہ مظاہرہ کرنا چاہتا ہو، جس بھی بیان کے متعلق ذکر کرنا چاہتا ہو، عقل ہونی چاہیے، فہم و فراست، ادراک اور علم ہونا چاہیے، غور کرنے والا، فکر کرنے والا. اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا. جس طرح ام القرآن بستی کو کہا گیا خانہ کعبے والی کو، اسی طرح ام القرآن اس کو کہا گیا. اللہ اکبر. ام الکتاب لوح محفوظ کو بھی کہا گیا. ام الکتاب لوح محفوظ کو کہا گیا. کیوں؟ یہ جتنا بھی علم دنیا میں موجود ہے، یہ جو قلم اور تختی، لوح قلم تختی، جو اللہ کے حضور تقدیر جس پر لکھی جاتی ہے، جس پر تقدیر لکھی جا چکی ہے، اس کے اوپر اللہ نے حکم فرمایا یہ کچھ لکھ دے، اے قلم تختی پر یہ کچھ لکھ دے، یہ کچھ لکھ دے، یہ کچھ لکھ دے، یہ کچھ لکھ، یہ علم بھی لکھ دے، یہ بھی لکھ دے، فلاں پیدا ہوگا یہ بھی لکھ دے، فلاں ایسا کرے گا یہ بھی لکھ دے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، اولیاء آئیں گے، بزرگان دین ہوں گے، قرآن آئے گا، انجیل آئے گی، تورات آئے گی، زبور آئے گی، فلاں نبی پر سب کچھ لکھ دے لکھ دے لکھ دے. ام الکتاب لکھ دے لکھ دے. اس تختی پر لکھ دیا گیا. سب سے پہلے لکھائی اس تختی پر ہوئی، سب سے پہلے لکھائی اس قلم نے کی اس تختی پر جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ نے لکھوائی. اب بعد میں تختیاں بھی بنتی گئیں، قلم بھی بنتے گئے، لوگ لکھنے والے بھی آ گئے، لکھوانے والے بھی آ گئے. بھائی جو کچھ بھی لکھنے والا، جو کوئی بھی علم والا، جو کوئی بھی قلم سے لکھنے والا، خوبصورت لکھنے والا، اپنے انداز سے لکھنے والا، یہ سب کچھ بعد میں ہے. سب سے پہلے ام الکتاب لوح محفوظ پر موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. ام الکتاب اس کو کہا گیا. ام القرآن کس کو کہا گیا؟ سورۃ فاتحہ کو. ام القرآن کس کو کہا گیا؟ خانہ کعبہ کو. اچھا، جس کے ساتھ لگا وہ اس تمام جسم کی اصل ہوتا. ام القرآن زمین کی اصل، ام القرآن کتاب قرآن مجید کی اصل فاتحہ. اسی طرح لوح محفوظ، ام الکتاب لوح محفوظ، یعنی عرش پر جو لوح و قلم ہے وہ. اسی طرح ہمارے نبی کو امی نبی کہا گیا. ہمارے نبی کو امی نبی کہا گیا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. سنو اب امی کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے تو بدبختوں نے یہ کہہ دیا ان پڑھ نبی. میں نے کہا عقل تجھے نہیں، شعور تجھے نہیں، اور باتیں کرتا ہے رسول کو. رسول وہ جو امام الانبیاء ہو، رسول وہ جو ختم المرسلین کا تاج پہن کر آئے، رسول وہ جو امام الانبیاء بن کر آئے، رسول وہ جو محبوب کبریا بن کر آئے، محبوب وہ، رسول وہ جو بزم کائنات کی جان بن کر آئے. اللہ اکبر. وہ رسول، اس رسول کے متعلق یہ کہو کہ ان پڑھ، معاذ اللہ ان پڑھ. میں یہ کہتا ہوں اگر علم ان کے پاس نہیں تو کائنات کے اندر کسی کے پاس علم نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو بات کرتے ہیں امی نبی کے لیے. میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ یہ کہے، سوال یہ بنتا ہے بھائی ام القرآن تو اس کو اس لیے کہا گیا، وہاں سے زمین نکلنا شروع ہوئی، زمین پھیلنا شروع ہوئی، اس کو ام القرآن کہا گیا. ام الکتاب، ام القرآن کتاب الشفا کو اور سورۃ فاتحہ کو اس لیے کہا گیا کہ یہیں سے سب کچھ اس کی تفاسیر ہے، اس کی حقیقت ہے. اور اسی طرح ام الکتاب لوح محفوظ کو کہا گیا. کیوں؟ وہیں سے سب کچھ نکلتا ہے، تمام علوم اس میں سے نکلتے ہیں. نبی کو امی کیوں کہا گیا؟ نبی سے کیا نکلتا ہے؟ توجہ ہے گا اللہ. نبی کو امی کیوں کہا گیا؟
تو پھر آج سنو نبی کو امی کیوں کہا گیا, نبی کو اللہ نے امی کیوں فرمایا, رسول کو امی کیوں ارشاد فرمایا, رسول کو امی کا لقب دے کر صفاتی اسماء میں کیوں شامل کیا گیا. تو پھر سنو کیا بات ہے کہ رسول کو امی کہا گیا. ان میں سے کیا نکلتا ہے, کتاب ام الکتاب, قرآن ام القرآن, قرآن ام القرآن, نبی امی نبی. کیوں بھائی بات پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہو, لیکن اب سمجھ آ جائے گی. اگر ساری نبوتوں کو, اگر ساری رسالتوں کو اور سارے پیغمبروں کو جب جمع کیا جائے تو سمجھ یہ آتی ہے آدم علیہ السلام کے پاس وہ حقیقت تھی, وہ شان تھی کہ آپ کا فرشتے احترام کرتے تھے, فرشتے احترام کرتے تھے, فرشتے ادب سے کھڑے رہتے تھے. تو قسم بخدا آپ کی یہ صفت بن گئی, آپ کی صفت بن گئی. تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. اللہ اکبر. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا یار کہا, آپ کو مصائب آلام آزمائش امتحان میں ڈالا, اس کے بعد اپنا خلیل بنا لیا اور فرمایا کہ ابراہیم اس پتھر پر, جو آئے گا اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ. جب کھڑے ہو گئے پہلے آسمان کی تہہ تک گئے, آسمان کی تہہ تک دیکھا کہ سارے جہان کو دیکھ رہا ہو, یعنی معراج کروائی, ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی. اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ, آپ کو لقب عطا فرمایا ذبیح اللہ. اسماعیل علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو معجزات سے نوازا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, ان کو معجزات سے نوازا. یونس علیہ السلام آئے, ان کو معجزات سے نوازا. یوسف علیہ السلام آئے, ان کو معجزات سے نوازا, علم سے نوازا, حقیقت سے نوازا, علوم و فنون سے نوازا, ہنر سے نوازا, دانائی اور حکمت سے نوازا. یہ ساری حکمتیں, یہ ساری قدرتیں, یہ ساری محبتیں, یہ ساری کاوشیں, یہ ساری حقیقتیں اپنے انبیاء کو دیتا رہا, اپنے رسولوں کو دیتا رہا, اپنے پیغمبروں کو دیتا رہا, اپنے خاصوں کو دیتا رہا. رسول آتے گئے, معجزات پاتے گئے, انبیاء دیتے گئے, لوگوں کو بتاتے گئے مجھے اللہ نے یہ شان عطا کی ہے, مجھے رسول بنا کر یہ شان عطا کی ہے, مجھے یہ معجزہ دے کر بھیجا ہے. بھئی سارے رسول آتے گئے, نبی آتے گئے, پیغمبران خدا آتے گئے, معجزات سے لبریز ہوتے گئے, اللہ نے شان عطا کی. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی نا, جب محبوب کبریا کی باری آئی نا, جب رسولوں کے امام کی باری آئی نا, جب ختم المرسلین کی باری آئی, جب محبوب کبریا کی باری آئی, تو رب العالمین نے فرمایا یہ نبی وہ امی نبی ہے کہ جن میں شاخیں بنتی ہے. آدم کے صفی اللہ کی صفت ان کے اندر موجود ہے, ابراہیم کی خلیل اللہ کی صفت اس کے اندر موجود ہے, اور موسیٰ کریم اللہ کی صفت ان کے اندر موجود ہے کہ کائنات عالم کے اندر. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کوہ طور پر جا کر کرتے ہیں نا, تو یہ امام الانبیاء میرے پاس آ کر کلام کرتے ہیں. مل کے زندہ زندہ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اللہ سے, کیا نا, تو محبوب خدا نے کلام نہیں کیا. اللہ اکبر. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے, تشریف لائے, عرض کرتے یا رسول اللہ رات کو خواب میں یہ دیکھا ہے. میرے آقا نے اس کا جواب عنایت فرمایا اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے اور آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی ہمیں یہ خواب آیا ہے, اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کی صفت بھی امام الانبیاء کی اکبر ہے. اللہ اکبر. حسن یوسف نے کٹی مصر میں انگشت زنا, حضرت نے لکھا ہے حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے جن کے اندر ہر رسالت موجود ہو, جن کے اندر ہر نبوت موجود ہو, جن کے اندر ہر پیغمبر موجود ہو, ہر صفت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کی ہو اور جو خوبی اللہ نے کسی نبی کو عطا کی ہو. یعنی تمام انبیاء کو مجتمع اور جمع ہو کر دیکھنا چاہتے ہو, آنکھیں بند کر کے آمنہ کے لال کا دیدار کر لیا کرو. اللہ اکبر. صاحبو یہی تو بات ہے نا سمجھنے کی. اس نے کہا بھائی آئے تھے پیغام سنا کر چلے گئے, معاذ مر کر مٹی میں مل گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو کسی مسلمان کو مرنے نہیں دیتا. تم امام الانبیاء کی بات کرتے ہو, میں یہ کہتا ہوں جس طرح ام القرآن, ام الکتاب اور ام القرآن
کسی کو کہا گیا. اسی طرح امی نبی صرف اپنے محبوب کو اس نے کہلوایا ہے. صرف اس لیے یہاں سے رسالتیں بھی نکلتی ہیں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اللہ اکبر. جس کے سامنے رسالت یہ کہتی ہو, جس کے سامنے نبوت یہ کہتی ہو, عام بندے دی گل ہی نہیں میں کرتا پیا. عام بندہ بدبخت ہو کے میرے نبی تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے, صرف اس لیے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کو یہ شان عطا کی ہے. وہ تمنائیں, وہ آرزویں کر رہے تھے. اللہ اکبر. رسالت یہ کہہ رہی ہو, یا اللہ اگر اتنی شان اللہ تے سانوں نہ امت ہی نہیں بنا دیتا. صاحب معارج النبوہ جلد نمبر 2 کے اندر وہ ملا معین نواز الکاشفی صاحب نے لکھا ہوا ہے 313 انبیاء, 313 انبیاء نے یہ تمنا ظاہر کی اللہ کے سامنے کہ مولا نبوت دینا تو تیری شان ہے نا, ہمیں نبوت دینا تو تیری شان ہے. اگر اس نبی کا امتی بنا دے تو کمال بھی ہو جائے. اللہ اکبر. تو بات یہ کہہ رہا تھا, میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھئی جہاں سے رسالت یہ کہہ رہی ہو, جس دربار پر آ کر نبوت ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو اور پیغمبری ہاتھ باندھ کر یوں کھڑی ہو اور یہ کہہ رہی ہو یا رسول اللہ اسی بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں. معراج کی رات کو کس نے کس کو دیکھا, مل کے بولو. معراج کی رات کو کس نے کس کو دیکھا؟ انبیاء, رسول, پیغمبران خدا میں سے. موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے قال ربی ارنی انظر الیک, یا اللہ میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر. کہنے والے نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا. وہ کہتے ہیں موسیٰ نہ تو دیکھے, اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے. موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے. جی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر, کتنے آسمان؟ چھٹے آسمان پر تشریف فرما. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا معراج کی رات کو. جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی, آگے چلے گئے. ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا, شریف الاکرام, بقعہ نور, کان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یعنی تمام قربتیں, تمام مسافتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بلکہ میں سنا دیتا ہوں وہ ربائی بھی. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی, ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی, ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی, اور سلیمان کو دنیا کی حکومت بخشی. میرے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے, اور پہنچتے ہی واپس جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام میں ہی ملاقات میں مشرف ہوئے. موسیٰ علیہ السلام ملے, موسیٰ علیہ السلام ملے. موسیٰ علیہ السلام واپس, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے, پھر آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. اللہ چاہتا تو کسی اور رسول کو بھی وہاں کھڑا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا. کتابیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا رسولوں میں سے سب سے افضل مقام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. ان کو کھڑا کر سکتے تھے کہ نہیں؟ جو مقام کے مطابق لیول بھی بنتا ہے, جو طریقہ کار ہے, بڑے کو اس کے چھوٹے عہدے والے اگر سمجھانا چاہے تو سمجھائے, سب سے چھوٹے والا نہ سمجھائے. اللہ تعالیٰ نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا. کیوں؟ دنیا کے اندر تمنا انہوں نے کی تھی, مولا تینوں دیکھنا چاہتا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب العالمین میں لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اللہ حکم. توجہ تو یہ بنتی ہے بات کی طرف کہ نہیں کچھ دیکھ سکتا, تو موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے رب العالمین اپنے محبوب کو اپنے پاس بلوا کر واپسی موسیٰ علیہ السلام کو چہرہ مصطفیٰ دکھایا. کیوں کہ اگر میں نے خود خدا کو نہیں دیکھا تو اس کو تو دیکھ لوں جس نے خدا کو دیکھا ہے. میں نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن اس کو تو دیکھ لوں جو ابھی ابھی خدا کو دیکھ کر آ رہا ہے. میں نے خود خدا کو نہیں دیکھا
بس ان آنکھوں کو ضرور دیکھا، بس انہی آنکھوں. اللہ اکبر. بات یہ کہوں گا کہ جن کو دیکھ کر اللہ کو دیکھنے کی شدت اور اللہ کو دیکھنے کی طرف اور اللہ کو دیکھنے کا عشق اور اللہ کو دیکھنے کی محبت مکمل ہو جائے، ان کو چہرہ مصطفیٰ امی نبی کہتے ہیں. جن کے جلوے میں اللہ اکبر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. صاحبو بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی اس لیے بن کر آئے کہ ہر رسول کی رسالت ان کے اندر موجود ہے، ہر نبی کی نبوت ان کے اندر موجود ہے، ہر پیغمبر کی پیغمبری، ہر معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما کر بھیجا کہ جو رسول وما محمد الا رسول کی شان لے کر آئے تو پتہ یہ لگتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے، علم میں یہ آتا ہے، فن یہ ملتا ہے، ادراک یہ ملتا ہے کہ لوگوں یہ رسول وہ ہے جو سر تا پا اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ اکبر. تو مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ امی نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام و دیگر پیغمبران خدا جتنے بھی تشریف لائے، تمام جو کوئی بھی رسول پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب ان کو جانتے بھی ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں. بلکہ وہ ایک کلام کا ایک شعر ہے جس کے اندر یہ بات موجود ہے، کل نبیان نے حمد بیان کی تھی، کملی والے نے شاہد بنایا رب نے. کل نبیان نے حمد بیان کی تھی، کس موقع پہ حمد کی دیئے؟ بولو حمد اللہ دی. کل نبیان نے حمد بیان کی تھی، کملی والے نے شاہد بنایا رب نے. یعنی مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، وہاں خود خدا تھا یا ان کا پیارا مصطفیٰ تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو سارے جمع ہوئے تھے جی، سارے کے سارے جمع اس لیے ہوئے تھے. تو مطلب یہ بنتا ہے کہ لوگوں رسالت بھی انہی سے، رسالت بھی انہی سے، نبوت بھی انہی سے، پیغمبری بھی انہی سے. جب رسالت و نبوت و پیغمبری انہی سے ہے تو پھر امی کا مطلب اور کیا ہے؟ امی کا مطلب اول ہے، امی کا مطلب اصل ہے. رسالت کی اصل امام الانبیاء ہے، نبوت کی اصل امام الانبیاء ہے اور پیغمبر کی اصل بھی امام الانبیاء ہے. مطلب یہ بنتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیغمبر کو مانتا ہو، پہچانتا ہو یا جانتا ہو، احترام کرتا ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے اس کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو یا اس کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو یا اس کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو یا اس کا زمانہ ذوالکفل، الیاس، یونس، یسع کسی نبی کا زمانہ ہو، بھائی آدم علیہ السلام کا بھی زمانہ ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے وہ اپنے زمانے کے نبی کا کلمہ پڑھتا رہے، احترام مصطفیٰ دل میں رکھا رہے. یہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، جب تمہاری نبوتیں، جب تمہاری رسالتیں، جب تمہاری پیغمبری اور علم و حکمت، دانائی اور تمہارے معجزات لوگوں کے سامنے آیا میں کر رہا ہوں گا، وہاں تم نے میرے رسول کا بھی ذکر کرنا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. یا وہاں میرے رسول کا بھی ذکر کرنا ہے. اللہ اکبر. بلکہ میں تو یوں کہوں گا اپنی محبت سے کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے. کہنے والے چشتی صاحب نے کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ تم بل کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ بل کتاب تیرا. بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ بل کتاب تیرا.
ہے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ اکبر. کوئی رسول کوئی پیغمبر کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے ہمارے نبی کا مقام اپنے قوم اور اپنی امت کے سامنے ظاہر نہ کیا ہو. کوئی رسول کوئی پیغمبر. مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ ہے میں تو نبی بن کر آیا ہی ہوں. وہ کہا کرتے تھے میں تو رسول بن کر آیا ہی ہوں، لیکن سنو اگر میری آنکھ بند کرنے کے بعد یا میرے ہوتے ہوئے بھی کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ امام الانبیاء آ گئے ہیں تو چاہیے یہ کہ اپنے جو صحیفے ہیں جو اللہ نے مجھ پر نازل کیے ہیں، جو کتاب اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، اس کو بند کر دیا جائے تو پھر انہی کا کلمہ چلے گا، انہی کی شریعت چلے گی، انہی کی کتاب چلے گی، انہی کا ڈنکا بچے گا. احترام یہ ہے. ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، یہ کہتے ہیں نا، یعنی سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر، ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ، میں ایمان لایا. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ رسالتیں، نبوتیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار یہ مقرر کروایا کہ کوئی ایسا ہو کہ کسی نبی کا ماننے والا ہو اور کسی کا انکار کرنے والا ہو تو ایسا ایمان ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے. اسی طرح رب العالمین نے یہ بھی عیاں کر دیا، واضح کر دیا کہ لوگوں یہ بات سمجھ رکھنا. کوئی بندہ یہ کہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا. اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں، آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا ایسا ہو جانا ہے. قرآن کی آیات ہے، سیرت یوسف پڑھی جائے تو ان کے اندر موجود ہے. آپ نے فرما دیا تو چند دن گزرے تھے کہ ان کے متعلق جب فیصلہ اس بندے کے متعلق ہوا تو اس کے متعلق یہی فیصلہ ہوا کہ اس کو تختہ دار پر لٹکا کے اس کو پھانسی دے دی جائے. موسیٰ علیہ السلام نہیں، یوسف علیہ السلام کا یہ مقام ہے. آپ نے پہلے سے فرما دیا، پہلے سے فرما دیا. اسی طرح آپ نے ایک اور کے متعلق فرمایا کہ تجھے ان قریب بادشاہ کی خاص قرابت مل جائے گی، قربت مل جائے گی. آپ نے فرما دیا. اس نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو ایک عام سپاہی تھا. آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا ہو جائے گا. اب یہ یوسف علیہ السلام کا ہے. اللہ اکبر. وہ یوسف علیہ السلام کہ جب آپ کو عزیز مصر بنایا گیا نا تو آپ سے پوچھا گیا یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کنویں میں جب گرایا گیا تھا نا، کنویں میں جب گرایا گیا تھا وہاں میں چھوٹا تھا تو میرا دل نہیں تھا لگتا، تو ایک نور ظاہر ہوا کرتا تھا، تو اس نور کو دیکھ کر میرا دل تسکین پا لیتا، سکون پا لیتا. تو ایک دن اللہ کے فرشتے نازل ہوئے اور کہنے لگے کیا یوسف پریشان تو نہیں نہ ہوئے؟ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. اور رہی بات آپ کے اکیلے پن کی تو ہم آپ کا دل لگانے کے لیے ایک خاص نور کا اہتمام کر چکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یا اے اللہ کے فرشتے بتاؤ وہ نور کیسا نور ہے، کس کا نور ہے؟ تو فرمایا کہ وہ نور امام الانبیاء کا نور ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ کو تسکین دی جاتی ہے اور جن کے ذریعے سے آپ کو خاص طور پر محبت کے طور پر، عقیدت کے طور پر آپ کو سکون اور اطمینان دیا جاتا ہے کہ یہ کنویں کی گہرائی کوئی شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی تخت پر بھی بٹھا دے گا. وہ یوسف علیہ السلام کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ کر تسکین پا کر یہ مقام پایا، تو کیا سمجھتے ہو امام الانبیاء کی شان کے متعلق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے نور کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام یہ مقام پا جائے، بلکہ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کا واسطہ دے کر توبہ منظور کروا لیں.
موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیٹھے اور کہنے لگے یا رب العالمین میں کتنے ناز والا ہوں اور کتنے شان والا ہوں، کتنے مقام والا ہوں کہ یا رب العالمین تو مجھ سے بات کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہم کلام میں تجھ سے ہوتا ہوں، تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو رب العالمین شاہ فرمایا پیارے موسیٰ آپ بڑے پیار والے ہیں، لاڈ والے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے بڑھ کر لاڈ والا کوئی ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں کہنا، اس لیے کہ لاڈ والا بھی ہے اور اس کے لاڈ دیکھنے دکھانے کے لیے ان کی ایک امت بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، اچھا مولا وہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا مصحف مارج النبوہ نے لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 2 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ملا معین نواز الکاشفی صاحب نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرما دیا کہ پیارے موسیٰ امام الانبیاء ان کا مقام ہوگا، محمد رسول اللہ ان کا نام ہوگا، احمد مجتبیٰ ان کی شان ہوگی، یہ سارے مقامات ان کے ہیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آپ کو مزید قرب خدا بندی دی جائے اور آپ کو مزید قرب خدا اور مزید آپ کو پیار دیا جائے تو پھر میرے اس نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، یعنی موسیٰ علیہ السلام مقام کلیم پا کر بھی اس شان کے مالک ہو کر بھی اللہ فرما رہا اگر چاہتے اور بھی پیار کیا جائے تو پھر سمجھ جاؤ اسی نبی پر درود و سلام پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، آج امتی بھی درود و سلام پڑھے، کثرت سے پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، کیوں؟ میرے آقا کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ مقدس ہے، اسی طرح زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ محبت نامہ پیش کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا، میں نہیں کہتا بہت کچھ کر دیا، میں نہیں کہتا سب کچھ کر دیا ہوا ہے، سب کچھ کر دیا ہوا ہے، لیکن امتی چونکہ غور نہیں کرتا نا، فکر نہیں کرتا، فکر نہیں رکھتا، شعور نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ صبح جانا ہے شام کو گھر واپس چل گئے، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ امتی کے لیے کر دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، اس کے لیے عقل، شعور، فہم، فرض، ادراک ہونا چاہیے، لیکن سمجھتے نہیں ہم۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے رب العالمین ہم سب نے امی کا ترجمہ آج پڑھا ہے جو الاعراف 9 سپارے میں آیا مقدسہ کا حصہ ہے۔ رب العالمین فرمایا رسالت بھی انہی سے ہے، نبوت بھی انہی سے ہے، پیغمبری بھی میرے محبوب سے ہی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین ہم سب کو غور کرنے کی، فکر کرنے کی، محبت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔